بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں ملا ہے اور نصیب ہوا ہے۔ اس مہینے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ اسی مہینے میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور اسی مہینے میں اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے تھے۔ یقیناً یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہے اور ہر وقت اس کو مستحضر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے، آپ کی یاد کے لیے، آپ کی تعلیمات کے پھیلاؤ اور پرچار کے لیے کسی ایک مہینے کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہوتی۔ تمام مہینے، تمام زمانے، ہر گھڑی، ہر آن ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو، اپنی زندگی کو، اپنے شعبوں کو اور جن تعلیمات سے اس نے روشنی حاصل کرنی ہے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام اور ہدایت سے معمور رکھے۔ مسلمان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی بھی لمحے میں کسی اور طرف دیکھے۔ اس کے سامنے اس کے لیے جو کامل نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے اور اس کو جس ذات مبارک کی طرف دیکھنے کا اور جس کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ اس لیے ہمیں ربیع الاول کے مہینے میں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ ان تذکروں کے لیے، ان مجلسوں کے لیے فقط یہ مہینہ نہیں کہ ہم اس مہینے میں یہ بات کر کے، سیرت کو بیان کر کے، واقعات کو بیان کر کے، آپ کی تعلیمات کو بیان کر کے پھر ہم باقی 11 مہینوں کے لیے چھٹی پر چلے جائیں۔ اس کی گنجائش ہمارے لیے نہیں۔ آپ کو قیامت تک آنے والے سارے زمانوں کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور انسانیت کو ہر آن اور ہر گھڑی آپ کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ اپنا ایک ایک قدم آپ کی سیرت، آپ کی سنت کو دیکھ کر اٹھانا ہوگا۔ اسی لیے ہم نے اپنی اس گفتگو اور اس پورے سلسلے کا نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے تشریف لائے تھے، آپ پوری انسانیت کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس رواں دواں زندگی میں، اس چلتے ہوئے معاشرے میں، گزرتی ہوئی زندگی میں جتنے طبقات کام کر رہے ہیں، ہر طبقے کے لیے آپ نے پیغام چھوڑا ہے، ہر طبقے کے لیے آپ نے رہنمائی چھوڑی ہے، ہر انسان کے لیے آپ نے ہدایت کا رستہ چھوڑا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر انسان، ہر طبقہ، ہر شعبہ اپنی مطلوبہ ہدایت، اپنی مطلوبہ رہنمائی کو پہچانے اور اس کے اوپر زندگی بسر کرے۔ اسی سے انشاءاللہ ہم اپنے اس سلسلے کا آغاز کریں گے کہ مختلف طبقات کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کیا ہیں۔ ایک تو وہ قرآن پاک ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی سچائی ہے، جو اللہ جل جلالہ کا کلام ہے اور اس کے ذریعے سے اس نے اس انسانیت کو خطاب کیا ہے۔ درمیان میں واسطہ جبرائیل امین کا ہے اور قلب اطہر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ پیغام قیامت تک کے انسانوں کو ہدایت کے لیے ان کی نازل کیا گیا ہے۔ اور دوسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، جس کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، مگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ خود قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہا کرتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی وحی ہوتی ہے جو ان کی زبان کے اوپر جاری کی جاتی ہے۔ ہم نے آج کی نشست کے اندر جس طبقے کا انتخاب کیا ہے کہ ان کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بیان کریں گے، یہ وہ طبقہ ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے، جس کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس پیشے سے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی وابستہ رہیں۔ آپ کو بخوبی یہ بات معلوم ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے دو کام یقیناً فرمائے ہیں۔ ایک تو بچپن میں آپ نے بکریاں چرائی ہیں، اور ایک آپ نے تجارت فرمائی ہے۔ تجارت کے 3 یا 4 اسفار آپ نے مکہ مکرمہ سے بہت دور تک فرمائے۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تشریف لے کر گئے ہیں۔ اس سفر کی رودات بھی سیرت اور سنت اور حدیثی کتابوں میں آتی ہے۔ اور پھر آپ نے اس تجارت کے بارے میں، تاجروں کے بارے میں بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں۔ اسلام میں جن شعبوں کے احکامات کی بڑی تفصیل ملتی ہے،
بڑی جزیات ملتی ہیں، اس میں یہ خرید و فروخت، بیع و شراء، تجارت اور معاملات کے ابواب ہے۔ فقہ اسلامی جو مسلمان فقہا کا ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ اور سرمایہ ہے، جس کے اوپر یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک فخر کر سکتی ہے، اس کا ایک بڑا حصہ، ایک کافی وسیع اور ضخیم حصہ اس کا تجارت کے احکامات سے متعلق ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے مسلمانوں کو یہ کھلی چھٹی نہیں دی کہ وہ فقط عقائد اور عبادات کے کچھ حصوں پر عمل کر کے ایک اچھے مسلمان کہلا سکتے ہیں، بلکہ ان کو تجارت اور معاملات کے ابواب کے تفصیلی احکامات دی ہیں، اور اسی پر عمل کر کے وہ ایک مسلمان تاجر کہلا سکتے ہیں۔ ان کی تجارتیں جائز ہو سکتی ہیں، ان کے منافع حلال ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر ان کو اجر آخرت میں مل سکتا ہے، اور اس سے روگردانی کر کے اپنی مرضی کے مطابق اپنے معاملات طے کر کے وہ کوئی اچھے مسلمان تاجر نہیں کہلا سکتے۔ ان کی تجارتوں کو جائز نہیں کہا جا سکتا، بہت سی صورتوں میں ان کے منافع کو حلال نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کا پیشہ تجارت ہے، مگر ان کے بارے میں کچھ اور بھی ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے تاجر بھائیوں کو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ قرآن پاک کی ان آیات کو اپنے اوپر، کہ ان آیات کا مصداق اپنے آپ کو بنائیں، ان آیات کے آئینے میں اپنی ذات کا جائزہ لیں، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے جائزے میں، کی تعلیمات کے آئینے میں اپنا جائزہ لیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کہ بعض لوگ ایسے ہیں، ایسے کچھ مرد ہیں، رجال ہیں، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، کہ جن کو نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے روکتی نہیں ہے۔ یخافون یوما، اور اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، وہ اقام الصلاح، نماز کے قائم کرنے سے نہیں روکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب نماز کے لیے ندا اور آواز لگا دی جائے تو یہ اس آدمی کو اس کی تجارت نے، اس کی خرید و فروخت نے، اس کی دکان نے یا اس کی فیکٹری نے مسجد جانے سے روک دیا ہو۔ یہ لوگ ان لوگوں میں سے نہیں۔ وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینے سے بھی اس کو مال اس کا روکتا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مال کی کثرت، کوئی ایسی کنجوسی اور بخل نہیں پیدا کرتا کہ وہ اس کو زکوٰۃ دینے سے روک لے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کی تجارتیں جو بظاہر ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، اتنا بڑا فائدہ، یا ایک وقت میں ایک دکاندار کی دکان پر لوگوں کا ہجوم ہے، اور ایسے میں اذان کی آواز آتی ہے اور وہ اپنا شٹر نیچے کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، کیا چیز اس کو اس کے اوپر ابھارتی ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان کو اس دن کا ڈر ہے جس دن آنکھیں اور دل گویا کہ الٹے ہو جائیں گے، گویا کہ پھر جائیں گے، پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے۔ اس دن کے خوف نے ان کو اس ظاہری منافع میں سے اس وقت روک دیا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ سارا دن تجارت ہو سکتی ہے، ساری رات تجارت ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا منادی کسی کو آواز دے دے کہ اب اللہ کے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے، اس وقت ان کی تجارت رک جایا کرتی ہے۔ اس وجہ سے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے جو اچھا کام انہوں نے کیا ہے، اور پھر ان کے فضل میں اضافہ فرمائے۔ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب اور کتاب کے عطا فرماتا ہے۔